السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا کے کام ہم سے لیں، آمین۔ اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کریں، آمین۔ ہم جو کام کریں اس رب کی رضا کے لیے کریں، تاکہ ہمارا جو اجر ہے وہ قیامت والے دن ضائع نہ ہو، اور جو ریاکاری ہے یہ سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے رب العالمین، آمین۔ جب تک اپروو ہوتا ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیسک اور ایڈوانس اپنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کافی سارے لوگوں کو میں نے جو لنکس بھیجے ہیں تو انشاءاللہ وہ اپروو ہو گئے ہوں گے، اللہ کے فضل سے فوراً ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں جب، تو تبھی آپ کے جو لنکس ہیں یہاں MPFHS بلاگرز پہ یہ آپ لوگوں کے لنکس کھلیں گے جب آپ گروپ کو جوائن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور فوراً جب آپ لوگ لنک آپ کو بھیجتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ ابھی ہم ایڈ نہیں ہوئے، تو اسی وقت تو آپ نے بھیجا ہے، تو اور میں نے اس وقت بھیجا ہے، اور آپ لوگ اس کو بھیجنے میں کتنی دیر کرتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہی آپ کو لنک بھیجا جائے، جیسے میں بھیج دوں آپ لوگوں کو لنک، تو آپ فوراً ہی اس کو کیا نام ہے ریکویسٹ اپنی وہاں ڈال دیا کریں فوراً سے، تو پھر انشاءاللہ فوراً یہ اپروو ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ناموں کا خیال رکھیں، آپ لوگ اگر بیٹے کے نام سے کر رہے ہیں تو پھر آپ امّے کر کے کریں کہ فلاں کی ماں، ٹھیک ہے نا، اور اگر ہسبینڈ کے نام سے کریں تو ہسبینڈ کا نام نہ لکھیں، یا مسز کر کے لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو پھر آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنا نام اگر آپ نہیں شو کرنا چاہتی تو کسی بچے کے نام کے ساتھ آپ اس کو لگا لیجئے، تو انشاءاللہ جتنے پھر لنکس ہیں یہاں پہ وہ سب کھل جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ بہترین طریقے سے یہاں سے سیکھ سکیں گے۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں نے جیسے کہا تھا تو اسی کے حساب سے میں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا ہے، تو جو لیسنز ہیں پرانے ہیں، تو اب آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مس ہو رہا ہے نا، تو اب آپ وہ، اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دعائیں کروں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں میں کر سکتی کہ ایک دن دعا کروں ایک دن وہ کروں، تو اس طرح آپ کی کنٹینیوٹی نہیں رہے گی۔ اب آپ کو ماشاءاللہ مل رہا ہے تو آپ جب اس کو اٹینڈ کرتے اس کو سپریڈ بھی کریں نا، شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پہ دوبارہ سے ریوائز ہو رہا ہے سب کچھ، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، اور ہم سب کے لیے جس پلیٹ فارم سے یہ جا رہا ہے تو ہم سب کے لیے رب العالمین اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ جی الحمدللہ میں بالکل خیر سے ہوں، آپ سب خیر سے ہیں؟ اللہ آپ سب کو خیر سے رکھے۔ جس نے سلام کیا نام گزر گئے، کچھ چند ایک مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور ان سب کو بھی سلام جو بعد میں سنیں گے، اور ان سب کو میری طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم ایسے کرتے ہیں، تھوڑی سی ٹیگنگ بھی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی سسٹرز ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، ہے نا، ہم اپنی طرف سے تو دعوت دے دیں نا اللہ کی طرف سے۔ یہ کام کیا ہے، سب کو اللہ سے جوڑنے کا ایک طریقہ سلیقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ میرے بندوں تک پیغام پہنچاؤ، تو ہم گھر گھر تو نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی سہولت کر دی آن لائن، اور آن لائن ہمیں پلیٹ فارمز مہیا کیے جاتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ اس سب سے قبول فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے ان سب پر اور ہم سب پر، اور اس اجر کو ہم سے آخرت والے دن جو ہے اسے ضائع نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے اجر کو جو ہے ضائع نہ کرے، ہمیں اس سے نوازے، اور یہ پھلے پھولے، اس میں اضافہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے کھولے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ٹیگنگ میں نے کر دی ہے جتنے بھی سمجھ میں آ رہے تھے۔ اچھا، اب ہم ایسے کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں کہ تجوید کے لیے ڈیپ بریدنگ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو پرانے ان سب کو پتہ ہے تو نئے کو میں بتا دیتی ہوں کہ آکسیجن کو انہیل کریں گے ناک سے، پیٹ پھول جائے گا، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کو منہ سے ایکسہیل کریں گے تو پیٹ واپس اپنی جگہ چلا جائے گا، تو یوں جو ہے کنٹریکشن ریلیکسیشن ہوگی لنگس کی، تو اس سے اس میں اسٹرینتھ پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔
اور پھر ہماری سانس جلدی نہیں ٹوٹے گی جب ہم آیات پڑھیں گے تو ہمارے، کیونکہ پہلا بیسک ہوتا ہے، دوسرا اس کے بعد ہمارا ایڈوانس کا ہوتا ہے لیسن. تو چلے ہم یہ پہلے کر کے پھر ایڈوانس کی طرف آتے ہیں. تو اس میں آیات جیسے ہوتی ہیں تو ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں تو سانس ٹوٹ جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں پہلے پریکٹس کر لینی چاہیے ڈیپ بریدنگ. صبح دوپہر شام ضرور کرنی چاہیے کیونکہ ٹائم کم ہوتے ہیں. تو میں ایک طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، تو اس لحاظ سے ہم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلے ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں. کمر سیدھی اور اسٹریٹ بیٹھیں. ٹھیک ہے، اور ناک سے ہم ہوا لیں گے. ٹھیک ہے، پیٹ اپنی جگہ واپس چلے گیا. پھر لیں گے. تیسری دفعہ پھر. الحمدللہ رب العالمین. چلے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. اب آ جائیں جناب، ہمارا جو الدرس الخامس ہے ہمارا وہ چل رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور ریویژن کے ساتھ. اور التنوین فتحتین کسرتین ضمتین. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم عربی ایکسنٹ میں سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا تلفظ بالکل عربی ایکسنٹ کا ہو، اردو کا نہ ہو. اللہ کی کتاب جو ہے وہ عربی میں ہے تو اسے ہمیں عربی ہی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں اس لیسن کی، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے نئے لیسن کے لیے. ٹھیک ہے، تو چلے اسے پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے. میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من، 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 من. میم کے لیے ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، اور جو فتحہ ہے وہ میم کی ہے تو جبڑا کھلے گا، اور کھلے جبڑے کے ساتھ ہم ایک کاؤنٹ کے لیے اور پھر نون ساکن پہ جائیں گے، اسے ٹچ کریں گے، فطری غنہ اس کا ادا کریں گے. اور کسرہ کے لیے لوور جا نیچے ڈراپ ہو جائے گا اور نون ساکن کو نیچے سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا. پھر میم کے مخرج، ہر جب دفعہ ہم میم کے مخرج پہ جائیں گے خشک حصوں پر، اور پھر میم کو من کر کے اسے گولائی دیں گے منہ کے لیے. ٹھیک ہے، میں منہ کے لیے، اور پھر نون کے ساتھ اسے جوڑ دیں گے گولائی کے ساتھ، لیکن نون پہ گول نہیں ہوں گے ہمارے لپس. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے. من، 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 بن، 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 ون، 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 فن، فن، فن. مخرج پکڑیں گے. پھر اور اگر مخارج کے بارے میں جو نئے لوگ ہیں، جو نئے دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو ایڈ کر لیا گیا ہے، تو وہ پھر پیچھے چیپٹر نمبر لیسن نمبر 141 42 43 سے آپ لوگ سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. سن، 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 زن، 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 ون، 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 زن، 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 سن، 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 صن، 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 تن، 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 دن، 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 طن، 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 رن، 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 نن، 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 لن، 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 ضن، 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 ین. اچھا، ہمارا آج کا جو لیسن ہے یعنی وسط لسان کے لیٹرز ہیں یا، شین اینڈ جیم. ٹھیک ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے. یا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا پڑھیں گے، اسے باریک کریں گے. امالہ نہیں کریں گے، یہ کر کے نہیں پڑھیں گے. امالہ نہیں کرنا، زبان کا درمیانی حصہ ہم نے ریز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یا فتحتین ین، یا کسرتین ین، یا ضمتین یون، ین، ین، یون، شن، شن، شن. اچھا،
اب میں یہ دکھا دوں آپ کو کہ حرف مفتوح جو ہوتا ہے اسے کس طرح ادا کیا ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا ایک زبر ہم نے ادا کرنی، ایک زیر اور ایک ضمہ اور نون ساکن کے ساتھ ہم نے اسے جوڑنا ہے. تو حرف مفتوح کے لیے ہماری زبان نارمل پوزیشن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جبڑا کاؤنٹ کے لیے کھلتا ہے. اور حرف مکسور کے لیے زبان کا درمیانی حصہ اوپر ریز ہوتا ہے، سرکل دیکھ رہے ہیں آپ، اور لوور جا نیچے جو ہے ڈراپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کاؤنٹ کے لیے. یہ لائٹ راؤنڈ کر دیں، ٹھیک ہے. اچھا، اور لوور جا نیچے ڈراپ ہوگا اور زبان کا درمیانی حصہ ہم ریز کریں گے، ٹھیک ہے. اور حرف مغموم کے لیے ہمارے کیا ہوں گے، لپس مکمل گول ہوں گے، اور ہمارے دونوں جو لپس ہیں یہ فارورڈ آؤٹ ورڈ فرنٹ میں ہم اسے پش کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ضمہ کی خوبصورت سی جو آواز ہے وہ ہمیں آئے گولائی کے ساتھ، مجہول نہ ہو. کوئی بھی لیٹر ہم نے مجہول نہیں پڑھنا کسی بھی حرکت کو. اور جو ہماری زبان کا جو بیک سائڈ ہے یہ تھوڑی سی ریز ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اب اس کو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. ین، ین، یون، شن، 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 جن، 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 ٹھیک. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، فتحتین، کسرتین، ضمتین، ٹھیک ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں، فتح، کسرہ، ضمہ. اور جب دو ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں، فتحتین، کسرتین، ضمتین، ٹھیک ہے. تو شین کو بھی کس طرح ادا کریں گے، شین فتحتین شن، شین کسرتین شن، شین ضمتین شن، ٹھیک ہے. شن، 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 جن، 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 ٹھیک. تو یہ ہمارا نیا لیسن تھا. اس کو آپ کا ویڈیو یہاں ہوگی، آپ اس کو ریوائز کیجئے گا. اس کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن پیچھے جو چیپٹرز ہیں 1 2 3 جو سیشنز ہیں 41 2 3 4 وہاں آپ دیکھ لیں. 40 تک آپ کو ایک اور خزانہ ملے گا الگ سے. اسماء الحسنہ ہے، مسنون دعائیں ہیں، نماز ہے، نماز حاجت کس طرح پڑھی جاتی ہے، استخارہ، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیل و نہار ہے. تو تجوید کے ساتھ سب کرائے گئے. آپ پیچھے جائیں اور وہ بھی آپ لوگ اس کو بھی جوائن کریں، ٹھیک ہے. میں پہلے وہ کیا تھا لیکن مجھے دوبارہ لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم کیونکہ بیسک سے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم پھر جب بیسک کر لیں گے تو اس کو ہم بعد میں اپنے طور پہ کر لیں گے یا پھر آپ شیئر کر لیجئے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس کا ایک لیسن صرف شیئر کیا اور باقی یہ ہے، ٹھیک ہے. چلے جی. یہ الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ، ٹھیک ہے. الف، با، تا، سا. آواز اوپر جائے گی، سائیڈ ویز نہیں جائے گی. امالہ نہیں کرنا، امالہ صغرا بالکل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ٹھیک ہے. بہت باریک ہے. واو، ہا، حمزہ، یا، یا. اچھا، میں دوسرا جو اجازہ میں نے ایک اجازہ الحمدللہ میں لے چکی ہوں، دوسرے میں نے ایڈمیشن لیا. اس کا کام بھی میرے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھی نالج دے سکوں. ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے 4 سال ماشاءاللہ ادارے سے باقاعدہ تجوید کی سند تعلیم حاصل کر کے سند حاصل کی ہے. پھر میں نے اجازہ لیا ہے الحمدللہ، کیونکہ اس علم کی کوئی حدیں نہیں ہیں. جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور راستے کھولتا ہے. قرآن کے معجزات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اسے سیکھنے کی کوشش کریں کائنڈلی، ٹھیک ہے. اچھا، الدرس الثانی الحروف الہجائیۃ المرکبہ. الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام. اچھا، اب اس کا اصول کیا ہے جو مرکبات ہیں، جوائننگ لیٹرز، کمبائن لیٹرز، کہ کیونکہ آیات جو ہیں وہ کلمات سے بنی ہیں یعنی ورڈز سے، ٹھیک ہے. پورا سینٹینس اور اس میں ورڈز ہوتے ہیں. آیات ہیں یعنی ورڈز، اور کلمات پھر حروف سے مل کر بنے ہیں. تو ایک حرف
کیونکہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مرکب جو ہوتا ہے یہ مفرد ہے، سنگل ہے، اور یہ دو ہیں تو مرکب بن گیا ہے، ٹھیک ہے، جوائننگ لیٹر، کمبائن لیٹر، جب 2 3 4 آپس میں ملتے ہیں تو پھر ہم ایک لیٹر کو کمپلیٹ اس کے مخرج پہ جا کے اس کو تمام تر صفات کے ساتھ ادا کر کے اس کو چھوڑ کے بغیر سانس توڑے، آواز توڑے، کوئی پاز نہیں آئے گا بیچ میں، اور پھر دوسرا لیٹر پکڑیں گے، اسے ادا کر کے پھر اسے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ لام الف، میم کا ساکن جو لام کے اندر تھا، جب کھولا اس کے ہجے کیے، اس کا میم میں نے ادا کیا، پھر الف پر میں گئی، وہ الف حمزہ جو ہے وہ الف کا جب اسے کھولتے ہیں تو اقص الحلق سے ادا ہوگا، اور لی لی علی علی علی، اور فا الف، اور فا کے ہمس بھی واضح کریں گے، ٹھیک ہے۔ لام الف با الف لام الف لام لام الف۔ اچھا جی، ڈی ہم ڈن کے لیے لکھتے ہیں، اوکے کے لیے ہم کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف سا۔ اس کے کاف کا جب فا ادا کریں گے اس کا ہم سے اس کے بعد سا کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ با تا سا نون، نون کا جہاں نون کا مخرج ہے ان ان بولے ان ان ان، اب یہاں اپنے نون کو پکڑ کے اور پھر واو جو لیٹر ہے مد، ٹھیک ہے، واو مد لیٹر ہے، واو مدہ، وہ اسے کھینچے گا، ٹھیک ہے، مد لیٹر واو سے کھینچے گا، کیسے؟ نون، نو کر کے موٹا نہیں کریں گے، نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا۔ اور جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنے آپ کے مخارج خوبصورت ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا یا نون یا تا یا سا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا سا نون با سا نون جیم حا خا حا سا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ها با تا یا ها تا تا نون ها ها یا ها با۔ اچھا، جو بات زیادہ ضرور بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ گھروں میں تھے اور ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے الحمدللہ۔ یہ جو چینل ہے یہ ورکنگ لیڈیز کے لیے ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کالج گوئنگس کے لیے ہے، اسکول گوئنگس کے لیے ہے، اور
ایسے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے کسی کے پاس پڑھنے کے لیے، یا نہیں چاہتے کہ گھر میں ان کے کوئی آئے انہیں پڑھائے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے مائیں جو ہے اس میں دلچسپی لیں. مائیں بیٹھے جب پڑھیں گی بچے خود بخود پڑھنا شروع کر دیں گے. بچے ماؤں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کل کے جو حالات ہیں ایسے حالات نہیں رہے. ایک تو کووڈ کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے، لیکن دوسرے حالات جو ہے اتنے خراب ہیں، میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ان کے لیے بہت حالات خراب ہیں. تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں یہاں اتنے ساری ویڈیوز ہیں اپنے ساتھ، جیسے بھی لیسن ہو رہا ہے ساتھ بٹھائیں اور بچوں کو اس میں دلچسپی بچوں کے لیے پیدا کریں. بچے جب دیکھتے میری ماں دلچسپی لے رہی ہے، میرا باپ دلچسپی لے رہا ہے، تو بچے خود بخود اسے پڑھیں گے. کوئی بھی چیز ہو بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹھے اور بچوں کے ساتھ اسی طرح وہ پڑھے جس طرح مطلب میں پڑھا رہی ہوں. اور ڈی لکھیں آپ لوگ، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے انسان اٹینٹیو ہوتا ہے کہ کیا نام ہے ٹیچر کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں اور بندہ جلدی سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، بے ہے الف، بے ہے میم، دال، ذال، جیم دال، خا ذال، را، ز، را، جیم را، خا ز، یا را، تا ز، سین، شین، شین لام، سین لام، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد با، طا با، ضاد الف، ظا الف، عین، غا غین. عین کے لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیونکہ ہمارے پہ گلوٹس جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے عربی میں ادائیگی کے لیے عین کی. تو ایپیگلوٹس جو ہے آپ کا، اس کو موو کرنا بہت ضروری ہے. عین جب نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کیونکہ وہ موو نہیں کر رہے ہوتے تھے، اس کو موو کرنے کے لیے میں نے ایک ایکسرسائز آپ لوگوں کے لیے ڈیولپ کی تھی کہ آپ بولیں تو ایپیگلوٹس جو ہے یہ جیسے آپ کا برونکیل ٹری ہے، اس کے اوپر ایپیگلوٹس یہ لیف لائف، جیسے یہ لیف ہے نا، لیف لائک بیٹھا ہوتا ہے. یہ کارٹلیج باریک تھن سی ہوتی ہے، تو اس کو جب آپ کرتے تو یوں یوں ہوتا ہے یہ اور اس کو جب عین کی ادائیگی میں کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو تب یہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. پھر آپ اس کو موو کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. یعنی 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 یعنی، ٹھیک ہے. بعدو بعدو بعدو، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے نعبدو نعبدو نعبدو، تبھی یہ موو ہوگا. تو اس کی پریکٹس بہت لازمی ہے کہ آپ لوگ کریں، اور میں ہر دفعہ بتاتی ہوں. اور میں آپ کو پتہ ہے میرے کانسیپٹس کلیئر کرنے پر، ٹیکنیکس پر اور رولز پر میں کام کرتی ہوں. تو آپ لوگوں کو بہترین موقع ملا ہے یہ آپ لوگوں کو اس کے لیے جا کے آپ کو گاڑی کا خرچہ، پیٹرول اور جو ٹائم آپ لوگ لگاتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں جا کے، یہ سب فری ہے. یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ کو ماشاءاللہ گھر میں بیٹھے بغیر تیار ہوئے گھر سے نکلے، گھر کو پیچھے چھوڑ کے، کوئی لڑائی جھگڑے کے بغیر کہ بھئی یہ ٹائم دو گھر کو، یہ کوئی ایسے ایشو نہیں ہے. آپ لوگ آرام سے گھر میں بیٹھے اور یہ سیکھ سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ سیکھیں. دعاؤں میں مجھے، میرے اساتذہ کو، میرے والدین کو، اور اس پلیٹ فارم پر جتنے بھی ماڈریٹرز ہیں اور جتنی بھی ایڈمنز ہیں جنہوں نے یہ پیج بنایا ہے، گروپ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہترین کام لے رہے ہیں اور مجھے بھی انہوں نے موقع دیا ہے. ان کی بہت شکر گزار ہوں اور رب العالمین کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا پڑھانے کا. تو رب سے دعا ہے کہ میں بہترین طریقے سے پڑھاؤں اور آپ بہترین طریقے سے سیکھنے والے بنے، ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں کہتی ہوں مجھے اسٹوڈنٹس سے مجھے ٹیچرز چاہیے. الحمدللہ ٹیچرز ڈیولپ کر رہی ہوں اور بہت سارے ٹیچرز ڈیولپ ہو گئی ہیں، انہوں نے پڑھانا بھی سٹارٹ کر دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو چلیں، عین، عین، غا غا غین، عین، عین، جیم، غین، حا، با عین، یا غین، با عین، دال، تا غین، ذال. کوئی پاز نہیں آیا، کوئی آواز نہیں ٹوٹی. تو آپ نے کیا کیا؟ کنٹینیوٹی سے پڑھا اسے، ٹھیک ہے. فا، قاف، واو، قاف، لام، فا واو، قاف
واو نون قاف را یا فا را یا فا فا یا ها میم نون ها تا میم تا حمزہ 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 یہ حروف علت ہیں، یہ نہیں پڑھے جاتے، یہ کرسی حمزہ کی الف و یا اور صرف یہ پڑھے جاتے ہیں قرآن پاک میں. جب ترتیل سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا مرکب تھا. سانس کھینچ کے اور پھر آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا، اور جب 7 ٹائمز کر لیں گے تو آپ کی یہ پریکٹس ماشاءاللہ پکی ہو جائے گی، پھر سانس نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. اب آ جائیے الدرس الثالث. الدرس الثالث الحروف المقطعہ. ٹھیک ہے. پورا چیپٹر موجود ہے یہیں پر، اور آپ جائیں فارمولہ باقاعدہ جیسے کیمیکل فارمولہ ہوتا ہے نا کیمسٹری کا، بالکل اسی طریقے سے سکھایا گیا آپ کو، فزکس کے فارمولے کی طرح. اگر آپ لوگ سائنس اسٹوڈنٹ، کیونکہ میں تو سائنس اسٹوڈنٹ رہی ہوں، تو میں اسی طرح آپ لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ آپ لوگ کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. ایک ایک چیز واضح کر کے کھول کے میں نے بتائی ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے میں نے اپنے اساتذہ سے یہ علم سیکھا ہے اور آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور رب العالمین اسے قبول فرمائے. تو چلے پڑھتے ہیں. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. یہ جو ڈائکریٹیکل مارک آپ کو نظر آ رہا ہے الف صغیرہ کھڑی حرکت، ٹھیک ہے، اسٹینڈنگ الف جو چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس سے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. مد اصلی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے پورا ایکسپلینیشن آپ لوگ جائیں، کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں نے اس کی ایڈوانس کی طرف بھی جانا ہے، تو جسٹ ریویژن آپ لوگ کروا رہی ہوں. ٹھیک ہے. کیف ہے یا عین یا صاد. تو ہے تو سین میم. تو سین یاسین صاد حمیم حمیم. اچھا 2 اخفاء ہیں، ایک باریک جو عین کا نون ساکن ہے اس کے بعد سین آ رہا ہے، اور سین کا نون ساکن جو ہے ساکنہ اس کے بعد قاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم ساکن کہتے ہیں، عرب جیسے ساکنہ کہتے ہیں، تو یہاں موٹا اخفاء ہوگا. کیسے کریں گے؟ عین سین قاف قاف نون. ٹھیک ہے. اور نون کو کہاں سے؟ نون، نون کو نون سے پکڑیں گے اور واو اس کو کھینچے گا. ٹھیک ہے. واو کو باریکی سے، واو باریک ہے تو اسے باریکی سے ادا کریں گے. سورہ آل عمران کو کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھنے کے ہمارے جو 3 طریقے اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک جو ہے وقف کا طریقہ ہے، اور دوسرا جو ہے 2 دوسرے روانی کے طریقے. ٹھیک ہے. الف لام میم. اللہ. سانس آواز میں نے توڑی اور حمزۃ الوصل پہ میں نے فتحہ ڈالی، اور لفظ الجلالہ کیونکہ جب بھی لفظ الجلالہ سے پہلے فتحہ آئے گی یا ضمہ آئے گا تو پھر ہم اسے موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس پہ ہم نے فتحہ ڈال دی. اب روانی میں الف لام میم اللہ. اب میں نے کیا کیا، جو میم ساکن تھا اس پہ فتحہ ڈالی اور لفظ الجلالہ سے میں نے جوڑ دیا، تو میم باریک ہے اور لفظ الجلالہ کا جو لام مشدد ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. میں اللہ. اگر وا آپ سے موٹا نہیں ہو رہا تو ہم
इंग्लिश में लॉ कहते हैं ना, LAW लॉ, तो दोनों को लॉ, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें। लॉ, मेलो, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो तरीका है, वैसे तीसरा रवानी का जो दूसरा तरीका है, तो मीम को बजाय 6 खींचने के 2 खींचेंगे, उस पर हम फतहा डाल देंगे, ठीक है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु मेल्लाहु, ठीक है। कोई आप लोगों के सामने पढ़े तो ये मत समझिएगा कि वो गलत पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अद-दर्स ar-राबि अल-हुरूफ अल-मुतहर्रिका अल-हरकत, फतह, कसरा, दम, तो ये पेज हमने पढ़ा था और ये हमने छोड़ दिया था। आज हम ये पेज पढ़ लेते हैं। पहले हम ऐसे करते हैं कि ये है जो हरूफ हल्की हैं, ये पढ़ के फिर हम नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं, ठीक है। तो उस पेज को हम रिवाइज करते हैं। तो इसको फतह के साथ कैसे पढ़ेंगे? हमजा फतह अ, हमजा कसरा ई, हमजा दम उ, अ, ई, उ। याद रखिएगा 2 आवाज़ें होती हैं, एक मद की होती है और एक हमजा की आवाज़ अक़सुल हल्क से निकलती है, ठीक है। मद की जो आवाज़ है वो, हमजा की जो आवाज़ वो अ की साउंड है और मद की आवाज़ है आ, तो हम सामने से नहीं निकालेंगे, इसे अक़सुल हल्क से निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगी? अ, ई, उ, ह, ही, हु, आ, आई, उ, ह, ही, हु, गो, गी, गु, खो, खी, खू, ठीक है। ये हमारे अलहल्क के लेटर थे। अलहल्क के लेटर मैंने कर दिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने जो जो सीखना चाहता है तो काइंडली वो पीछे इतनी वीडियोस है, जाएं उसके ऊपर, खोलें, एक्सप्लोर करें उसे, और पहले लेसन से आप सीखेंगे तो माशाल्लाह आपकी बिल्कुल रजिस्टर बना लें। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है, कॉपीज़ उन्होंने मुझे उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी भेजी हुई हैं, स्क्रीनशॉट भी भेजे हुए हैं, वीडियोस भी भेजी हुई हैं कि ये देखें हमने अपना सारा रिकॉर्ड भी किया हुआ है, लिखा हुआ भी है। तो अगर आप लोग इस तरह ईमानदारी से करेंगे, अपने पर एहसान सिर्फ दूसरों पर नहीं होता, अल्लाह से जब, ठीक है। तो इसकी भी एक तफसील इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, फिर नून फतह न, अच्छा कसरा था तो इसे मैं कसरा पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ नून है, ठीक है। नून फतह न, नून कसरा नी, नून दम नू, न, नी, नू, रो, री, रू। अच्छा, इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? रॉ को गम रिज जो है, जो तालू की साइड पर है, जहाँ एंड हो रहा है, वहाँ पे ज़बान का हमारा जो किनारा है, ये अगर हमारा अल-लिसान है, ये जगह लगेगी, बीच में थोड़ा सा नॉच पैदा होगा ताकि हवा क्रॉस और राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इन्हिराफ भी है ना, इसमें तकरीर भी है, इन्हिराफ भी है, तो वो खूबियाँ इसकी वाज़ेह हों। तो इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अर्रो, 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 अर्री, अर्रो, अर्री, अर्रू, ठीक है। तो कैसे इसे पढ़ेंगे? रो फतहा रो कसरा री, रो दम रू, रो री रू, तो ती तू, दे दी दू, ते ती तू, सो सी सू, से सी सू, ज़े ज़ी जू। फतहा और कसरा और दम्मा जो है, ये जो है इनकी अपनी कोई आवाज़ें नहीं है, हमें डायरेक्शन बताती हैं कि जो लेटर है उसकी आवाज़ कहाँ जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फतहा के लिए आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी, कसरा के लिए नीचे जाएगी, दम्मा के लिए आवाज़ गोल हो जाएगी। ये जहन में रखिएगा, उस तरह इसकी अदायगी कीजिएगा, ठीक है। ज़, ज़ी, जू, वो, वी, वू, ज़, ज़ी, जू। इसमें बजिंग साउंड है, इसमें बजिंग साउंड नहीं है, ठीक है। स, सी, सू, फ, फी, फू, व, वी, वू, ब, बी, बू, मैं, मी, मू। बाकी लिए गीले हिस्से मिलेंगे और हमारे जो मीम के लिए खुश्क हिस्से आपस में मिलेंगे और फिर इनकी अदायगी होगी, ठीक है। अब आ जाइए हमारे पास, हम एडवांस की तरफ आ रहे हैं और हमारी जो सूरतुल आला है उस पर हैं हम इंशाअल्लाह, वो करेंगे अभी हम, ठीक है। और इसकी आयात जो हैं 7, 8, 9 इंशाअल्लाह करेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए हमेशा लिखती हूँ, सारे नोट्स रिटन फॉर्म में आप लोगों के पास यहाँ मौजूद है।
کوئی اور دوسرا گروپ نہیں ہے جہاں پر یہ آپ کو ریٹن نوٹس ملیں گے. واحد یہ MPFHS بلاگرز ایسا گروپ ہے جہاں آپ کو ایڈوانس تجوید جو ہے مکمل صحت کے ساتھ کمپلیٹ انالیسس کے ساتھ آپ لوگوں کو سکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پورا انالائز کیا ہوا ہے جو میں بھی آپ کو پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے, ایک ایک چیز یعنی 1 to ابھی تک میں نے جو یہ لیسن 76 ہے 1 to all ابھی تک یہ میں نے آپ لوگوں کو ریٹن فارم میں سب نوٹس دیے ہیں. آپ لوگوں کو اگر چاہیں اس اسکرین شاٹ اس کا لے لیں. ٹھیک ہے, ہر دفعہ میں آپ لوگوں کو خود انکریج کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لیں. پیج نمبر 1 ہے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 789. پیج نمبر 2 سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 789. کمپلیٹ ایکسپلینیشن ڈائیگرامز بھی ساتھ ساتھ دیتی ہوں تاکہ غلطی کی گنجائش ہی نہ رہے. پیج نمبر 3 سورۃ الاعلیٰ اور لیسن نمبر 76 سیم. ٹھیک ہے, اسی کا پھر اگین پیج نمبر 4 ٹھیک ہے 76 کا, اور یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. میرا خیال ہے اسکرین شاٹ کے لیے صرف اتنا ٹائم کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں میرے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگ. ایڈوانس کو بھی جو ابھی آپ لوگوں نے یوز کیے ہیں لیٹرز وہ ادھر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور نماز حاجت ضرور پڑھیں. جو نئے شروع کرنے والے ہیں رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری زبان قرآن کے حروف کے مطابق چلا دیں اور ہمارے دل میں ہم سے قرآن کے 5 حقوق پورے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی مدد کریں گے. چلیں بسم اللہ الرحمن, اچھا پہلی آیت ہے یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم, بہت سارے لوگ مجھے سناتے ہیں تو اسے خواہ بنا دیتے ہیں کیونکہ زبان کی جڑ اٹھا لیتے ہیں. رحیم رحیم رحیم. ٹھیک ہے, 4 کاؤنٹس میں نے اسے کھینچے, مد عارض بنائی ہے اسے میں نے. الا, ٹھیک ہے, ای انگلش ساؤنڈ اکثر حلق سے نکلے گی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں الف کے نیچے جو ہے حرکت آ گئی ہے, تو یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ حمزہ بن گیا ہے. تو یہ ہے الا, اور کیونکہ لام پہ مشدد جمع دیں گے اور آگے الف ہے تو جب اسے کھولتے ہیں الا کو تو پہلا ساکن دوسرا متحرک ملتا ہے. متحرک کی آواز کو پھر الف جب کھینچتے ہیں تو مد طبیعی بنتی ہے, 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. الا, اور جماؤ کیا ہے کہ پہلے ساکن کو آپ نے پکڑا اور اس کو اس کی حرکت کے ساتھ اسی لیٹر کے یعنی اس جیسے لام کے ساکن کو آپ نے پکڑا اور اس کی حرکت کے ساتھ ریلیز کر دیا زبر کے فتحہ کے ساتھ. الا الا, ٹھیک ہے. یا یہ سٹک ایک بوڑھا جو ہے اس کے سہارے سے جب کھڑا ہوتا ہے اسے ٹکاتا ہے, اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو پہلے اس کو ٹکائے گا تاکہ اس کو وہ ہلے نہیں سٹک اور وہ گرے نہیں. اس کو جماؤ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوتا ہے, یہ ہے جماؤ. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, الا ما شاء اللہ. ٹھیک ہے, اچھا یہ یہاں میں نے کیوں اتنا زیادہ کھینچا ہے کیونکہ دیکھیں اچھا میں بھی جو ہے مد اصلی ہے کیونکہ الف خالی ہے, الف کبیرہ جو ہے یا الف ممدودہ, اس کے 2 نام ہیں, اور یہ جو ہے فتحہ کی آواز کو کھینچ رہا ہے تو الف مدہ یہاں بن رہا ہے, مد اصلی بن رہا ہے. اچھا پھر اس سے میں 2 کاؤنٹ آواز اوپر جیسے الا میں ایک جتنا اسے کھینچیں گے. پھر شا کو جب ہم کھینچیں گے سبب کیا بن رہا ہے اس کو کھینچنے کا, یہ مد لیٹر جو ہے شین کی آواز کو کیوں کھینچ رہا ہے کیونکہ سبب حمزہ اس کا یہاں پہ موجود ہے. حمزہ کی وجہ سے متحرک حمزہ آ رہا ہے اس کے بعد مد کے بعد اس وجہ سے, اور ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں تو یہاں مد متصل واجب بن رہی ہے تو اسے کھینچیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم کیونکہ روانی کر رہے ہیں تو یہ حمزہ جو ہے اس سے اسم الجلالہ سے پہلے ہمارے پاس فتحہ آ رہی ہے تو موٹا پڑا جائے گا. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ الا ما شاء اللہ. ٹھیک ہے, اچھا میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو ہاں جو ہے میری تھوڑی دبی ہوئی ہے کیونکہ میں زیادہ کھینچ نہیں سکتی ہوں, مجھے کھانسی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیسے پڑھیں گے اسے؟ اللہ اللہ, ہم سے اس کا واضح کریں گے کہ ہم نے ساکن کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا جی یہاں ہم نے وقف کر دیا. آگے جب ہم پڑھیں گے اچھا 4 to 5 کاؤنٹس کھینچیں گے. مد متصل واجب, ٹھیک ہے, جڑی ہوئی, متصل یعنی جڑی ہوئی. اچھا پھر ہے انہو, یہاں اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے, دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ حرف نون غنہ مشدد پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ادغام ناقص جہاں پہ ہمارے پاس ادغام ناقص ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثلین کا اگر صغیر ہے تو وہاں بھی ہوگا. ٹھیک ہے, انہو
इन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इन हु के लिए कंप्लीट रोलिंग होगी लिप्स की, और ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। रोल करने कंप्लीट रोलिंग हु। फिर हु जो हमने कहा तो क्यों दो काउंट से खींचा, क्योंकि यहाँ हमारे पास सिले सुगरा बन रही है, ठीक है। हाई ज़मीरी से पहले और बाद में हमारे पास लेटर मुतहरिक आ रहा है, तो वहाँ दो काउंट से खींचेंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ हमज़ा आ जाता है यानी तो फिर वहाँ पे हमारे पास कुबरा बनती, ठीक है। कुबरा सिर्फ ऐसा है कि जब वो आता है तो फिर हम वहाँ पे हम मद सिले कुबरा बनाते हैं, उसे 4 to 5 काउंट्स खींचा जाता है। ये मैं बस ऐसे मैंने वो कर दिया, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये याद रखें, हमज़ा के अलावा जो भी आएगा अलिफ के साथ तो रूल बनता नहीं, वहाँ पे सुगरा ही बनेगी, ठीक। तो कैसे पढ़ेंगे, इन्नहु यअलमु, यअलमु, ठीक है। अच्छा, यअलमु आइन पे तवस्सुत है, या बारीक है, यअलमु, और लैम पे हमारा जो जबड़ा है ये खुलेगा, ठीक है। जहाँ भी फतह आएगी जबड़ा खुलेगा अकाउंट के लिए, ठीक है। यअलमु, मु मु कंप्लीट रोलेंगे, मो नहीं करेंगे, ठीक है। यअलमु। फिर है अल जहरा, ठीक है। अगर अलग पढ़ेंगे तो लाम कमरिया है, क्योंकि जीम कमरी हर्फ अपने से पहले इसने लाम तारीफ को जाहिर कर दिया, और लाम तारीफ की वजह से क्योंकि इसे अलग पढ़ने तो उस पर फतह आ जाएगी, ठीक है। और रवानी में कैसे पढ़ेंगे, इन्नहु यअलमुल जहरा। अच्छा, रॉ क्यों मोटी होगी, क्योंकि ये मुखफ़्फ़म है, रवानी में पढ़ें उस पर आ रही है हमारे पास फतह आ रही है, ठीक है। अल जहरा, रॉ जब फतह के साथ आती है या पेश के साथ आती है, इसके 8 रूल है, इमाम जज़री ने जो बताए हैं मैंने सब बता चुकी हूँ, पिछले लेसन्स में आप देखें सब बता चुकी हूँ, दोबारा बताऊँगी, हर दफ़ा बताऊँगी जब ये आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मोटा है, मुखफ़्फ़म है, और मुखफ़्फ़म होने की वजह ये कि इस पर फतह है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है वह मैं, वह बारीक है, मैं बारीक है, वह मैं मद असली बन रहा है जैसे यहाँ पे बन रहा था। फिर है यख़, यख़, और ये क्या है हमारे पास, ये भी अलिफ मद्दा बन रहा है हमारे पास, मद असली बन रहा है, क्यों कि ये अलिफ सगीरा है, सॉरी ये अलिफ मकसूरा है, ठीक है। सगीरा तो ये जिसको छोटी हरकत है ये है, और ये या जो है अलिफ मकसूरा होती है, और ये जो है ममदूदा और कबीरा जिसे कहते हैं, इनकी एक जैसे खूबियाँ हैं, प्लेसमेंट का फ़र्क है, सेम है ये, ठीक है। बस ये अलिफ ममदूदा जो है ये लफ्ज़ में कहीं भी आ सकती है, और ये जो है बिल्कुल लास्ट में आती है। मकसूरा का मतलब है छोटी की गई, और ममदूदा का मतलब है लंबी, लंबी, ठीक है, लंबा, या उसे खींच के पढ़ते हैं, ठीक है, मद की तरह, मद से ममदूदा। तो इसे कैसे अदा करेंगे, शुरू से पढ़ते हैं, इल्ला मा शाअ अल्लाह, इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा। ख्वा मुखफ़्फ़म है, ठीक है, क्यों इसमें रखावा भी वाज़े हो जाएगा, क्योंकि साकिन पे खूबियाँ वाज़े हो जाती हैं, और हुर्फ़ इस्तिआला में से है, खुस्सा दाग़त, तीन क़ैज़ जो 7 लेटर्स हैं उनमें से है। तो इसमें कैसे यख़फ़ा, या ख्वा, पूरा लफ्ज़ जो है उसको डिवाइड कर लें, तोड़ लें, या को अलग प्रैक्टिस करें, या बारीक है, ख्वा मोटा है, तो जब जोड़ेंगे कैसे यख़फ़ा, इसका रखावा, इसकी आवाज़ जो चलेगी उसको शो करें, यख़फ़ा, यख़फ़ा व मा यख़फ़ा, ठीक है। और फ़ा बारीकी से अदा होगा, उसे मोटा अदा नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोबारा पढ़ते हैं, इल्ला मा शाअ अल्लाह, अल्लाह, और इसको भी हम क्या मदे आरिद वफ़ी बना रहे हैं, यहाँ हमने 4 रखा था तो इसको भी 4 खींचेंगे, 2 4 6 खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसका इस्तिआज़ा बस्मला से इसका तय्युन करेंगे, ठीक है। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा। ये हमारी आयत नंबर 7 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, वह बारीक है, इस पे फतह है, और इसमें ज़बान जो है हमारी पीछे आपको पता है ना, वाव के मखरज में और पेश का जो मखरज है वो अदायगी सेम है दोनों की, दोनों में होंठ रोल होते हैं, और ज़बान पीछे से थोड़ी सी रेस करते हैं, ठीक, लेकिन मोटा नहीं पड़ा जाता, वह, ठीक है। अच्छा, नून पे कंप्लीट रोल होंगे हमारे होंठ, वह नू, न, वह नू, यस सी, और सीन पे क्या हमें मुशद्दद है और बारीक है, और क्योंकि कसरा है तो नीचे हमारे इसको जमाव देंगे, ठीक है, वह नू यस सी,
और लोअर जॉ नीचे ड्रॉप हो जाएगा, ज़बान का दरमियानी हिस्सा जो है वनुयस से नहीं बोलेंगे, ठीक है। वयुन हम क्या मजहूल नहीं, मारूफ तरीके से पढ़ेंगे इसकी कंप्लीट आवाज़ के साथ। वनुयस्सिरु, रो रू यहाँ ज़बर के साथ भी मोटी थी और यहाँ पेश के साथ यानी दम्मा के साथ भी मोटी होगी, फतह के साथ भी दम्मा के साथ भी, ठीक है। दो दम्मा। वनुयस्सिरु का बारीक है, फतह जबड़ा खुलेगा। लिल, अच्छा अगर हम बोलेंगे ना लिल लिल तो यहाँ कलकला हो जाएगा। हमने मखरज पे टिकना, जहाँ भी साकिन है वहाँ मखरज पे टिकना ज़रूरी है, वरना जब आप मखरज से फ़ौरन हट जाते हैं तो वहाँ कलकला हो जाता है, ठीक है। लिल युसरो, अच्छा या यू और सीन का हम वाज़े करेंगे, ठीक है। लिल युस और रखावा भी है, आवाज़ चल रही है, रखावा चलने को कहते हैं आवाज़ का, ठीक है। एक शिद्दा होता है उसका ऑपोजिट रखावा। शिद्दा में क्या होता है, आवाज़ सख्ती से रुक जाती है, जैसे क़ाफ़ ता बा जीम दाल में, हमज़ा काफ़ ता में अक अब अद, ठीक है, यह रुक गई। और रखावा अस अश चली आवाज़, उनका दरमियानापन अर एल एन, ठीक है, लिन उमर के लेटर्स है जिसे बैन या तवस्सुत कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसे कैसे पढ़ेंगे, लिल युसरो वनुयस्सिरुका लिल युसरो, ठीक है। और मोटाई को दबाएंगे नहीं बिल्कुल। अच्छा ये जो है आपके पास लाम ज़ेर जो है, ये इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिखा हुआ है और बताना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे पास देखिए लाम जर है ये, ठीक है। ये था ली अल युसरा, ली अल युसरा, ये लाम ज़ेर जो है ये कसरा के साथ हरफ जार है और ये क्योंकि इसम मारफा है तो इसमें दाखिल हुआ और लाम साकिन से पहले यानी ये इसके साथ मिल गया लाम के साथ, तो हमज़तुल वसल था, इसने इसको ड्रॉप कर दिया, हज़फ हो गया ये। तो ये जब हज़फ हो गया लिखने में भी तो ये लिल युसरा बन गया, लिल युसरा बन गया, ठीक है। पूरा मैंने मेकिंग इसकी दी हुई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। अच्छा इसे कैसे पढ़ेंगे, वनुयस्सिरुका रो रू मोटाई को देखेंगे, वनुयस्सिरुका लिल युसरो, ये मद तबीई मद असली बन रही है, दो काउंट के लिए इसकी आवाज़ ऊपर जाएगी मोटाई के साथ। अच्छा नेक्स्ट, फ़ज़क्किर, फ़ैल ज़ैल और कैफ मुशद्दद, नबर हमने यहाँ भी किया था सीन के बाद, नबर हम यहाँ भी करेंगे, नबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा नबर जो होता है किसी भी लेटर को उसको पूरी मुकम्मल आवाज़ के साथ अदा करना, ख़ास कर मुशद्दद लेटर को, क्योंकि वो हम छोड़ देते हैं, उसमें हम शद को ख़त्म कर देते हैं, हम फ़ज़क्किर पढ़ते हैं, हालांकि मुशद्दद है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, फ़ज़क्किर और यहाँ रॉ बारीक होगी क्योंकि रॉ साकिन से पहले हमारे पास कसरा आ रही है, तो चार रूल बारीक के इमाम जज़री के मुताबिक तो इसको बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। फ़ज़क्किर इन्नफ़अति ज़िक्रो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ मुशद्दद था हमने कहा और रॉ बारीक पढ़ी, यहाँ अगर आप देखें एक नून खाली है और ये नून जो है मुशद्दद नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा जैसे तीन नून है, तीन नहीं है, यहाँ एक रूल बन रहा है मिसलैन का इदग़ाम सग़ीर, यानी एक ही लेटर जो है वो दो बार आ गया और मुशद्दद लेटर से जब पहले शराइत में भी है इसके कि जब मुशद्दद लेटर से पहले वही लेटर खाली आ जाए तो वहाँ मिसलैन का इदग़ाम सग़ीर होता है, तो यहाँ हो रहा है। ये एक्चुअली दो नून है, एक नून साकिन था ये वाला और ये नून मुतहरिक था, इस पर फतह थी सिर्फ और ये इसके अंदर जाके मर्ज हो गया, ठीक है ना। तो क्या बने, इन्नफ़अ, ठीक है। फ़अ एक काउंट के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी और इसको तो हमने क्या करना है, अकमल ग्रेड का गुन्ना करना है हर्फ, ठीक है। तो इसको हम मोस्ट कंप्लीट लॉन्गेस्ट गुन्ना होता है आवाज़ से शो करेंगे, इन्नफ़अति ज़िक्रो। अच्छा ये जो है जो हमारे पास हमज़तुल वसल एंड लाम शमसिया जो है, शमसिया क्यों कहलाता है, क्योंकि आगे हमारे पास शमसी लेटर ज़ैल इसके अंदर ये मदगम हो गया, अब ये इसकी सूरत में पढ़ा जा रहा है। आपको लैम ज़ैल मुशद्दद नज़र आ रही है ना, एक्चुअली लैम साकिन था और ज़ैल के नीचे कसरा थी, तो ये एल और ज़ी था, तो ये इसके अंदर मर्ज हो गया, कंप्लीट इसकी मर्जिंग जाके इसके अंदर हो गई है।
تو اب یہ ذیل جو ہے لام ذیل کی شکل میں پڑھا جا رہا ہے، تو اس لیے لام شمسیہ کہلاتا ہے، اور ذیل جو ہے شمسی لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اسے یہ اب نہیں پڑھا جا رہا، تو ہم کیا کریں گے، رو ذک، یہ ہمس واضح کریں گے، کیونکہ کیف اینڈ تا میں شدہ ہوتا ہے، اور قاف با با جیم دال میں، لیکن اس میں ہم قلقلہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم جب شدہ جب ادا کرتے ہیں ساکن، تو اس کی شدہ کی خوبی سٹرونگ ہوتی ہے۔ تو عربز کیا کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ایئر پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر آپ کو یہاں پہ ہمس کرنا ہی کرنا ہے، شو کرنا ہے اسے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا شدہ ختم کرنے کے لیے۔ تو کیسے کرتے ہیں، ان نفعت الذکر، اینڈ اگین یہاں جو ہمارے پاس الف مقصورہ ہے وہ را کی آواز کو کھینچ رہے، را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے، را مخفم ہے، اور روانی میں بھی اسے پڑھ رہے ہیں تو یہ موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوبارہ ایک دفعہ سارا پڑھ لیتے ہیں، اور پھر آپ لوگ اس کو بعد میں پریکٹس کیجئے گا، پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ، إِلَّا پڑھیں میرے ساتھ آپ لوگ، شاباش، پریکٹس کریں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ان سانس آواز توڑ دیا آپ نے، ٹھیک ہے، انہو یعلم الجہر وما یخفی، ٹھیک ہے، میری آواز میں نے بتایا نا تھوڑا گلے میں میرے خراش ہے، یخفی کھینچیں گے باریکی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یخفی۔ اچھا نیکسٹ آیا ہمارے پاس، وَنُيَسِّرُ رو وَنُيَسِّرُكَ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ٹھیک ہے، قلقلہ نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا، لِلْيُسْرَى۔ اپنے حروف مرقبات ابھی پڑھے تھے نا، یہ پریکٹس اسی لے کر آئی گئی تھی تاکہ آپ لوگوں کو اس کو پڑھنا آئے، ٹھیک ہے، فَذَكِّرْ ان، اور را کا مخرج ٹچ کرنا ضروری ہے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، ٹھیک ہے۔ تو چلے انشاءاللہ اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے نرمی اور محبت ڈالے، اور ہمیں اپنے دین پر فخر کرنے والا بنائے رب العالمین، اس کے شکر گزاری کرنے والا بنائے کہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، سب سے بڑی فخر کی بات ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن قرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔